کے ساتھ میں ہوں افسانہ خان اور میں ہوں سبیتا شوکت۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ حکومت نے بلاخر اپوزیشن کے سامنے گھٹنے ٹیک ہی دیے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے مشترکہ TORs اور اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم نے قانونی اور آئینی پہلوؤں پر مبنی جواب تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاناما پیپرز پر اپوزیشن کے TOR حکومت کل جوابی خط بھجوا دے گی۔ احتجاج کرنے والے اور دہشت گرد پاکستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں۔ دھرنوں کی سیاست نہ ہوتی تو راہداری منصوبہ بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا۔ خورشید شاہ صاحب، ہم آپ کے علاقے میں پل بنا رہے ہیں، آپ مجھ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کا سکھر میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نواز شریف نے سکھر ملتان موٹر وے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 393 کلومیٹر طویل 6 رویہ موٹر وے منصوبے میں دریائے ستلج پر ایک بڑے پل سمیت مجموعی طور پر 54 پل تعمیر کیے جائیں گے۔ موٹر وے پر 12 سروس ایریاز، 11 انٹرچینجز، 10 فلائی اوورز اور 426 انڈر پاسز بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ ہم نے نواز شریف سے استعفیٰ نہیں مانگا، کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ نواز شریف سندھ گئے، سکھر میں منصوبے کا اعلان کیا، خوشی ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا وزیر اعظم کے خطاب پر رد عمل۔ میاں صاحب سیدھا جواب دے، پیسہ جائز طریقے سے باہر بھیجا یا نہیں؟ اپوزیشن کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے وزیر اعظم ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور خود کو ایک ساتھ احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین PTI عمران خان کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی کابینہ میں مزید توسیع کا فیصلہ، مشاہد اللہ خان کو موسمیاتی تبدیلی کی وزارت دی جائے گی۔ حاصل بزنجوں کو بندرگاہوں اور جہاز رانی کی وزارت دینے کا امکان۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود سپاہی کی بنیادی تربیت انتہائی اہم ہے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا لاہور میں پاکستان آرمی کی جسمانی و حربی مقابلوں کی تقریب سے خطاب۔ پولیس اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی کے دوران کند کوٹ ریلوے ٹریک کو بم سے اڑانے کی کوشش۔ کالا دم تنظیم کے 5 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ شام کے صوبہ ادلب میں پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بالی ووڈ اداکارہ کیٹرینہ کیف کے وزن میں کمی فلم جگا جاسوس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے مکی آرتر کو قومی ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل جانتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مثبت اپوزیشن کی ہے۔ ہم نے نواز شریف سے استعفیٰ نہیں مانگا، کسی نے وزیر اعظم کو غلط گائیڈ کیا ہے۔ اپوزیشن نے جو TOR دیے ہیں اس میں استعفیٰ شامل نہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ نواز شریف سندھ گئے اور سکھر میں منصوبے کا اعلان کیا، اس پر خوشی ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا احتساب پہلے ہوگا، جبکہ ایک ایسا شخص جس پر کرپشن کے الزامات ہیں وہی ضابطہ اخلاق طے کرے، یہ ممکن نہیں۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ حکومتی TORs متفقہ طور پر مسترد کر چکے ہیں، کیونکہ حکومت TOR کی تحقیقات 1947 سے شروع ہو رہی تھی۔ حکومت اپنے TORs پر اصرار کرتی ہے تو اپوزیشن کا اصرار بھی بڑھتا جائے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاناما لیکس تحقیقات کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے دیے گئے TOR کا حکومت خود جائزہ لے۔ وزیر اعظم کا احتساب پہلے ہوگا جبکہ ایک ایسا شخص جس پر کرپشن کے الزامات ہیں وہی ضابطہ اخلاق طے کرے، یہ ممکن نہیں۔ اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے خود اپنا اور اپنے خاندان کا نام احتساب کے لیے پیش کیا، اور اب وہ روتے کیوں ہیں؟ پہلے نواز شریف اور پھر دوسرے سیاستدانوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ وہ تمام لوگ جن کے نام پاناما پیپرز میں ہیں وہ اپنی تفصیلات فراہم کریں۔ جبکہ حکومت نے اپوزیشن کے TOR مسترد کیے تو نئے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں TORs پر متفق ہیں۔ حکومتی وزراء وزیر اعظم کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ نفسیاتی دباؤ میں ہیں۔ ملتان میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہمارے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، ہم نے ملک اور پارٹی مفاد میں کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد کا جلسہ منسوخ نہیں، ملتوی کیا۔ 20 مئی کو فیصل آباد میں جلسہ ہوگا۔ پارٹی میں اختلافات کی خبریں درست نہیں۔ کسی بھی معاملے پر ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی کے فیصلے کے بعد سب متفق ہوتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ ملانا مناسب نہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہمیں دہشت گردی سے کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ دہشت گردی کے خلاف حکومت کا ساتھ دیا، ہم نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں کردار ادا کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ صرف وزیر اعظم نہیں، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کا بھی پاناما لیکس میں نام آیا ہے انہوں نے ٹیکس چوری کی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ حکمران کھاتے پیتے اور رہتے یہاں ہیں، پیسہ پاناما منتقل کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ابھی تک حکومت نے کمیشن نہیں بنایا۔ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کر کے حکومت وقت لینا چاہتی ہے۔ احتساب 2016 سے شروع کیا جائے۔ اپنی پارٹیوں کا آڈٹ کرنا چاہیے اور ان تمام لوگ جنہوں نے غلط طریقے سے پیسہ یہاں اٹھا کر اور لوٹ کر باہر کے بینکوں میں رکھا ہے اور کمپنیاں بنائی ہیں، ایک کمپنی ہے، 2 کمپنیاں ہیں، 200 کمپنیاں ہیں، جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، انہوں نے ٹیکس سے بچنے کا اہتمام کیا ہے، تو رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں، کھاتے ہیں ادھر، حکومت ادھر کرتے ہیں، سیاست ادھر کرتے ہیں، مزے ادھر لیتے ہیں، ووٹ ادھر لیتے ہیں، لیکن پیسہ پاناما میں رکھتے ہیں۔ ہم اس رویے کے مذمت بھی کرتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ احتساب 1947 سے شروع ہو جائے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ احتساب ہو۔ انہوں نے کہا کہ جو مر گئے ہیں ان کی اولادوں کا احتساب کیا جائے۔ پیپلز پارٹی پرویز مشرف، ضیاء الحق کا بھی احتساب کیا جائے۔ ملکی خزانہ لوٹنے والوں کی اولادوں سے پیسہ وصول کر کے خزانے میں ڈالا جائے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی نے 9 مئی کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں فاٹا اساتذہ کی اپ گریڈیشن کا معاملہ لانے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کرتے ہوئے مشاہد اللہ خان کو دوبارہ وزیر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ میں توسیع کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کے سینیٹر حاصل بزنجو کو بھی وفاقی وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مشاہد اللہ اور حاصل بزنجو کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ مشاہد اللہ کو موسمیاتی تبدیلی کی وزارت دی جائے گی، جبکہ حاصل بزنجو کو بندرگاہوں اور جہاز رانی کی وزارت دیے جانے کا امکان ہے۔ آج کابینہ کی حلف برداری کی تقریب ملتوی کر دی گئی۔ نئے وزراء کی تقریب حلف برداری جلد منعقد کی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود جوانوں کی فٹنس بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ ISPR کے مطابق لاہور میں ہونے والی 5ویں پیسز چیمپئن شپ کے اختتامی تقریب میں شرکت کے موقع پر آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے مقابلوں کے معیار اور کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ اس موقع پر جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ جدید جنگی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی نوجوان سپاہیوں کی فٹنس بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ 27 اپریل سے لاہور کے ایوب اسٹیڈیم میں شروع ہونے والے پاک فوج کی جسمانی حربی اہلیت اور کارکردگی کے مقابلے 6 مئی تک جاری رہے۔ جسمانی مقابلوں میں راولپنڈی کور کی ٹیم نے پہلی جبکہ کراچی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ مقابلے میں ملک بھر سے 275 فوجی جوانوں نے حصہ لیا۔
सिविल एविएशन हुकाम ने इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट की तामीर रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल होने और जुलाई 2017 से इसके ऑपरेशनल होने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की ज़ेरे सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सिविल एविएशन हुकाम ने बताया कि नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट जुलाई 2017 से काम शुरू कर देगा। दिसंबर 2016 तक एयरपोर्ट के लिए सड़क और पानी की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। एयरपोर्ट के 2 रनवे इस्तेमाल हो सकेंगे। नए एयरपोर्ट से सालाना 90 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलतें दस्तयाब होंगी। कमेटी के रुकन शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए 2 डैम्स बनाए जा रहे हैं जिनके लिए गरीबों से सस्ते दामों जमीन खरीदी जा रही है। एयरपोर्ट के 7 डैम तमीर होने पर परिंदे वहां आएंगे जो कि परवाजों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। पुलिस और हसास इदारे के एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कंदकोट रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए कलअदम तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया है। सिंध और बलोचिस्तान के सरहदी इलाके कंदकोट में पुलिस और हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए रेलवे ट्रैक पर बम नस्ब करते हुए कालादम बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के 5 मुबैना दहशतगर्दों को बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया है। DIG लाड़काना अब्दुल्ला शेख का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले 5 दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम बलोच रिपब्लिकन आर्मी से है, जबकि इनकी शनाख्त मोहम्मद खान गाजानी, सादिक बुगटी, मामा बहादुर बंगलानी, अताई डॉक्टर दिल मुराद नूरानी और फतेह मोहम्मद के नामों से हुई है। DIG लाड़काना अब्दुल्ला शेख ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 12 किलो बारूदी मवाद, 3 दस्ती बम, 2 टाइम बम, 2 पिस्तौल, 3 कलाशनकोव, 2 डेटोनेटर और बड़ी तादाद में गोलियां बरामद हुई हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान ने अफगानिस्तान से तखरीब कारी की तरबियत हासिल की है। SSP कश्मीर उमर तुफैल के मुताबिक दहशतगर्दों ने इब्तदाई तफ्तीश में सिंध बलोचिस्तान सरहदी इलाकों में रेलवे ट्रैक्स और गैस पाइपलाइंस को 18 बम धमाकों से उड़ाने का एतराफ़ किया है। अदालत ने साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी और इनके बेटे की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए दोनों को 30-30 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। नैयर हुसैन बुखारी और इनके बेटे की जानिब से दायर जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा आसिफ की अदालत में हुई। इस मौका पर अदालत ने साबिक चेयरमैन सेनेट और इनके बेटे जरार बुखारी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए दोनों को 30-30 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया और केस की समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए नैयर हुसैन बुखारी का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुझ पर मुकदमा दर्ज किया जाना अफसोसनाक है। मैं पाकिस्तान की सेनेट का साबिक चेयरमैन और 40 साल से वकालत से वाबस्ता हूँ। उन्होंने कहा कि मुकदमा दायर करने का मकसद बुनियादी मसाइल और पनामा लीग से अवाम की तवज्जो हटाना है, इसलिए नाअहल हुकूमत इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी बढ़तियां करके करोड़ों रुपए बटोरने के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक MD पेप्को ताहिर बशारत चीमा को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। लाहौर में नैब की जानिब से गिरफ्तार साबिक MD पेप्को ताहिर बशारत चीमा को हथकड़ियां लगाकर अदालत के रूबरू पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए 500 के करीब गैर कानूनी भर्तियां की। ताहिर बशारत चीमा ने मेरिट से हटकर निजी कंपनियों को ठेके देकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिम को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया जाए। मुल्जिम की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि इस पर आयद इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद गिरफ्तार साबिक MD पेप्को ताहिर बशारत चीमा को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। कराची की एहतसाब अदालत ने करप्शन केसेस में साबिक मशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। वजारत पेट्रोलियम में 462 अरब रुपए की करप्शन केस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। इस मौके पर नैब की जानिब से चालान पेश किए जाने के बाद अदालत ने साबिक मशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन समेत दीगर 3 मुलज़्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ताहम डॉक्टर आसिम ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए।
کرپشن کیس میں شریک ملزمان میں محمد اعجاز چودھری، محمد سبتر حسین اور اطہر حسین شامل ہیں، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا، جبکہ ڈاکٹر عاصم پر منی لانڈرنگ، پلاٹوں پر قبضہ اور اختیارات کے ناجائز استعمال جیسے الزامات ہیں۔ سماعت کے دوران نیب نے موقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے اپنے دور میں گیس کی مصنوعی قلت پیدا کی۔ سماعت کے دوران ڈاکٹر عاصم اور وکلاء کی عدالت میں چیخ و پکار پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا، جبکہ معزز جج نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں ورنہ اس پر آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، جس پر ڈاکٹر عاصم کا کہنا تھا کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں مکمل ریکارڈ بھی فراہم نہیں کیا گیا، تاہم عدالت نے 14 مئی کو گواہوں کو طلب کر لیا۔ وفاقی حکومت نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 150 ارب روپے مختص کرنے جا رہی ہے۔ پروگرام سے 56 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ امدادی پروگراموں کے لیے 150 ارب روپے مختص کرنے کا امکان ہے۔ نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 18 ارب روپے اضافے کی تجویز ہے۔ اس سے 56 لاکھ افراد کو مالی مدد فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 107 ارب روپے، جبکہ وزیر اعظم کی قرضہ اسکیم کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق وسیلہ تعلیم کے لیے 3 ارب روپے، جبکہ پاکستان بیت المال کے لیے 4 سے 5 ارب روپے رکھے جانے کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے رمضان پیکج کی منظوری دے دی، جس کے بعد رمضان پیکج کے تحت عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے 5 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ لاہور میں شہباز شریف کی زیر صدارت رمضان پیکج سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں خادم اعلیٰ نے ماہ رمضان کے لیے پنجاب بھر میں 300 رمضان بازار جبکہ 25 ماڈل بازار لگانے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ عوام کو رمضان پیکج کے تحت 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 290 روپے میں فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ رمضان بازاروں میں چینی، گھی اور چکن عام مارکیٹ سے 10 روپے فی کلو گرام سستی فروخت کی جائے گی، جبکہ ماڈل بازاروں میں زری فیئر پرائس شاپس بھی لگائی جائیں گی، جہاں پھل، کھجوریں، سبزیاں اور دالیں رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔ لاہور میں دن بھر زیادتی کا الزام لگانے والی لڑکی اپنے بیان سے پھر گئی۔ متاثرہ خاتون نے دوران تفتیش رضامندی کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے ملزم ڈی ایس پی عمران بابر کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا ہے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ کی رہائشی لڑکی ثنا نے ڈی ایس پی عمران بابر جمیل پر زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ کیس میڈیا کے سامنے لانے پر ملزم ڈی ایس پی کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ ڈی ایس پی نے اس کی بیٹی کو 2 روز تک محبوس رکھا اور 48 گھنٹوں تک زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد چھوڑ دیا۔ تاہم ملزم عمران بابر جمیل لڑکی سے زیادتی جھٹلاتا رہا اور میڈیا کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا۔ واقعے کے بعد پولیس کی تشکیل کردہ تفتیشی ٹیم نے تحقیقات شروع کیے تو کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا اور معلوم ہوا کہ یہ معاملہ زیادتی کا نہیں بلکہ باہمی رضامندی کا تھا۔ دن بھر خود کو مظلوم کہنے والی لڑکی نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی بلکہ وہ رضامندی سے ڈی ایس پی کے ساتھ گئی تھی۔ ہلال احمر کے عالمی دن کے موقع پر ریڈ کرسنٹ سینٹر اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جاگڑا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ہلال احمر کی خدمت خلق کے جذبے کو سراہا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں رسائی نیوز کے نمائندے عمر برنی کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریڈ کراس کے بانی ہنری ڈیوننٹ کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ آج کے دن ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم خدمت خلق کی اس عظیم کاوش میں مکمل طور پر شریک رہیں گے۔ We have known Red Cross serving the ailing humanity and the humanity as a whole everywhere and anywhere in the world. So that is a great achievement for Red Cross. I highly appreciate that service that it has rendered to the humanity. انجمن ہلال احمر کی جانب سے اپنی خدمات پیش کرنے والے نوجوانوں نے رسائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ ہلال احمر سے جڑے ہر رضاکار کا حوصلہ بلند ہے اور وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہر گھڑی تیار ہیں۔ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس کی خوشی اس طرح ہے جو باقی آپ کسی چیز میں حاصل نہیں کر سکتے خدمت خلق سے۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم لوگ ریڈ کرسنٹ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سو آئی بائی مائی سیلف از اے ممبر آف ریڈ کرسنٹ سوسائٹی، اور میں یہی کہوں گی، آپ سب کو بھی انکریج کروں گی کہ آگے بڑھیں، ملک و قوم کے لیے، ہیومینٹی کے لیے کام کریں۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نیچرل ڈیزاسٹرز کا، ٹیررزم کا، ہر چیز کو سامنا کرنا پڑتا ہے، سو وی نیڈ دا ولنگ وانس ٹو کم فارورڈ اینڈ سرو اس۔ اگر دیکھا جائے تو ہیومینیٹیرین بیسس پہ بہت کم آرگنائزیشنز ہیں جن میں پاکستان میں جن کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر کو سفر کرتا ہے، فالٹ لائن پہ ہے، بہت سی اور پرابلمس ہیں ہمارے یہاں۔ تو اگر ہماری جو سروسز ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ہیومینیٹیرین بیسس پہ وداؤٹ اینی لاسٹ اور کوئی کسی قسم کی گریڈ کے بغیر، ہم وداؤٹ اینی کاسٹ اینڈ گریڈ کا جو ڈفرینس ہے اس کے بغیر ہم جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو ان پرابلمس سے نکالتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ انجمن ہلال احمر پاکستان ریڈ کراس تحریک کی ایک مثبت کڑی ہے جو پاکستان میں پسماندہ، غریب اور ضرورت مند لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار یہ رضاکار پوری دنیا میں سرگرم عمل ہیں۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ پیمز ہسپتال میں 16 بچوں کا علاج جاری ہے، مزید ٹیسٹ رپورٹس آ گئیں، بچے ہسپتال میں حشاش پشاش دکھائی دینے لگے۔ اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں 16 بچوں کا علاج جاری ہے، سی ٹی اسکین اور MRI رپورٹس آ گئیں، بچے ہسپتال میں خوش ہیں اور سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ ہسپتال میں بچے موج مستی کرتے رہے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں بھی بناتے رہے۔ میڈیکل بورڈ کی ہدایت پر بچوں کے کچھ ٹیسٹ دوسرے ہسپتال سے ہونے تھے، تاہم پہلے سے وقت نہ لینے پر ٹیسٹ نہ ہو سکے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچوں کے مزید ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد ہی بیماری کی حتمی تشخیص ہو سکے گی۔ اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ تحریک انصاف کے رہنما چودھری سرور کے بیٹے انس سرور گلاسگو سے اسکاٹش اسمبلی کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انس سرور گلاسگو سے اسکاٹش اسمبلی کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انس سرور لیبر پارٹی کی طرف سے اسکاٹش اسمبلی کے لیے امیدوار تھے۔ اسکاٹش اسمبلی کے لیے لیبر، کنزرویٹو اور اسکاٹش نیشنل پارٹی کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا، تاہم اسکاٹش نیشنل اسمبلی پارٹی مجموعی طور پر برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور اب حکومت بھی SNP کی ہی ہوگی۔ دوسرا نمبر کنزرویٹو پارٹی کا رہا جبکہ تیسرے نمبر پر لیبر پارٹی رہی، تاہم انس سرور اپنی ہی سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے۔ شام کے صوبے ادلب میں پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق ترک سرحد کے ساتھ شام کے صوبے ادلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں 2 فضائی حملے کیے گئے۔ سرمدہ گاؤں میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر بمباری میں 28 افراد ہلاک ہو گئے، مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ بمباری سے کیمپ میں آگ لگ گئی اور متعدد خیمے جل کر تباہ ہو گئے۔ محکمہ شہری دفاع کے مطابق فضائی حملے میں 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اور اب پیش ہے انٹرٹینمنٹ نیوز۔ بالی ووڈ فلم جگا جاسوس گزشتہ 1 سال سے تکمیل کے مراحل میں ہے، لیکن ہر بار کترینہ کیف اور رنبیر کپور کے تنازع کے باعث التوا کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن اس بار فلم کی شوٹنگ میں اداکارہ کے وزن میں کمی آڑے آ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بالی ووڈ ہدایت کار انورگ باسی کی نئی آنے والی فلم جگا جاسوس کی شوٹنگ کا سفر تو گزشتہ سال ہی شروع ہو چکا تھا، تاہم فلم شروع سے ہی مسائل سے دوچار ہے۔ ایک جانب اداکار رنبیر کپور اور کترینہ کے درمیان دوریوں نے فلم کو خاصا نقصان پہنچایا تو کبھی دیگر مسائل نے پیچھا نہ چھوڑا اور اب اداکارہ کترینہ کیف کے وزن میں خاطر خواہ کمی فلم کے لیے رکاوٹ بن گئی ہے۔ فلم کی شوٹنگ کے آغاز کے وقت ہی اور اب اداکارہ کے وزن میں خاصا فرق ہے، جس کے باعث فلم کی منظر نگاری میں بہت فرق آ رہا ہے اور اب اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے فلمائے گئے مناظر کو دوبارہ فلمایا جا رہا ہے۔
جو خاصا مشکل کام ہے اور فلم کے ہدایت کار اداکارہ کے وزن میں مزید کمی سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مکی آرتھر کو قومی کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ مکی آرتھر اس سے قبل جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے کوچ رہ چکے ہیں۔ مکی آرتھر کی کوچنگ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم ون ڈے ٹاپ ٹیم بنی۔ جنوبی افریقہ نے آرتھر کے دور میں 9 ٹیسٹ بھی جیتے۔ مکی آرتھر جنوبی افریقی بورڈ سے اختلافات کے باعث مستعفی ہو گئے تھے۔ انہوں نے آسٹریلیا کی بھی کوچنگ کی اور پاکستان سپر لیگ میں مکی آرتھر کراچی کنگز کے کوچ رہے۔ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے جان مائیکل آرتھر، جنہیں دنیا کرکٹ مکی آرتھر کے نام سے جانتی ہے، کرکٹ کی 2 بڑی ٹیموں کی کوچنگ کر چکے ہیں۔ 2005 میں انہیں جنوبی افریقہ کی ٹیم کا کوچ مقرر کیا گیا، پھر پروٹینز دنیا کی دوسری ٹیموں کے لیے خطرے کی علامت بن گئے۔ 9 ٹیسٹ جیتے، ون ڈے کا ٹاپ رینک حاصل کیا، لیکن جنوبی افریقہ بورڈ سے اختلافات کے باعث 2010 میں مکی آرتھر نے استعفیٰ دے دیا۔ مکی آرتھر نے اسی سال آسٹریلیا کی ڈومیسٹک ٹیم ویسٹرن واریر جوائن کر لی اور 1.5 سال بعد ہی نے آسٹریلیا کی نیشنل ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ 2013 کے چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ میں ٹیم کا پہلے راؤنڈ میں باہر آنا مکی آرتھر کا بھی آخری ایونٹ ثابت ہوا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ویٹنرز ہاکی سیریز پاکستانی کھلاڑیوں کے ویزے نہ لگنے کے سبب ملتوی کر دی گئی ہے۔ 13، 14 اور 15 مئی کو انگلینڈ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی ویٹنرز ہاکی سیریز ملتوی کر دی گئی۔ سیریز پاکستانی کھلاڑیوں کے ویزے نہ لگنے کے سبب ملتوی کی گئی، جس کی میزبانی باراک شائر کا ایک مقامی ہاکی کلب کر رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق ہاکی کلب نے انگلش فیڈریشن سے NOC نہیں لیا اور ضروری کارروائی مکمل نہ ہونے کے سبب کھلاڑیوں کے ویزے نہ لگ سکے، جبکہ پاکستانی کھلاڑیوں کے ویزے نہ لگنے کے بعد بھارتی ہاکی فیڈریشن بھی اپنی کھلاڑیوں کو NOC دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ اور اب پیش ہے موسم کی صورتحال۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 سے 4 روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ ملک کے میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ کاشتکار حضرات خشک موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گندم کی کٹائی اور گہائی مکمل کریں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم ہزارہ ڈویژن اور فاٹا میں بعض مقامات پر بارش ہوئی۔ آج سب سے زیادہ گرمی سبی، لاڑکانہ، نوکنڈی، شہید بے نظیر آباد میں پڑی، جہاں کا درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔